علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معید المسلمین پرائمری اسکول کلاس 6 سبجیکٹ سائنس لیسن نمبر 8 پارٹ 3 ہمارا کالبدی نظام اور جلد تیار کرتا میمونہ ٹیچر۔ آج اس پارٹ 3 میں آپ کے سامنے جوڑ اور جلد کے بارے میں معلومات دی جائے گی۔ چلیے بچوں سبق کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ سبق کا نام ہے ہمارا کالبدی نظام اور جلد۔ اس پارٹ 3 میں آپ کے سامنے جلد اور جوڑ کی معلومات دی جائے گی۔ یہاں انسانی ڈھانچے کی تصویر دی گئی ہے۔ انسانی ڈھانچہ یا غلاف ایک حفاظتی غلاف ہوتا ہے جو بے انتہا جوڑوں کا مجموعہ ہے۔ دیکھیے جوڑ، جس مقام پر 2 یا 2 سے زیادہ ہڈیاں جڑی ہوتی ہے اس مقام کو جوڑ کہا جاتا ہے۔ کس مقام کو جوڑ کہتے ہیں بچوں؟ جس مقام پر 2 یا 2 سے زیادہ ہڈیاں جڑی ہوتی ہے، جیسے ہماری کلائی کی ہڈیاں ہیں اور اس کے علاوہ یہ کھاندے کی ہڈیاں ہیں، یہ تمام جوڑ کہلاتا ہے۔ جوڑ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ جوڑ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 2 قسمیں ہوتی ہیں، متحرک جوڑ، غیر متحرک جوڑ۔ متحرک جوڑ یعنی ایسا جوڑ جہاں ہڈیوں کی حرکت ہوتی ہے، مثلاً ہاتھ اور پیر کی ہڈیاں۔ غیر متحرک جوڑ یعنی ایسا جوڑ جہاں ہڈیوں کی حرکت نہیں ہوتی ہے، جیسا کھوپڑی کی ہڈیاں نچلا جبڑا چھوڑ کر۔ نچلا جبڑا تو ہمارا حرکت کرتا ہے نا بچوں، نچلا جبڑا چھوڑ کر کھوپڑی کی ہڈیاں کیا کہلاتی ہیں؟ غیر متحرک جوڑ۔ اور متحرک جوڑ یعنی ہڈیوں کی حرکت ہوتی ہے، متحرک حرکت میں رہتے ہیں۔ ہاں، اس طریقے سے جوڑ کی کتنی قسمیں؟ 2، متحرک جوڑ اور غیر متحرک جوڑ۔ جوڑ کی قسمیں، آئیے متحرک جوڑ کی چند قسموں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جوڑ کی قسموں میں نمبر 1 ہے قبضے دار جوڑ۔ قبضے دار جوڑ، اس قسم کے جوڑ میں ہڈیوں کی حرکت صرف ایک ہی سمت میں ہوتی ہے، یعنی یہ حرکت 180 زاویے پر ہوتی ہے، مثلاً کوہنی کی حرکت، گھٹنے کی حرکت۔ یہ دونوں حرکتیں کون سی حرکتیں؟ قبضے دار جوڑ کی حرکتیں ہوتی ہے۔ اب نمبر 1 ہم نے قبضے دار جوڑ دیکھے تھے۔ اس کے بعد دوسرا جوڑ ہے گیند اور پیالے نما ہڈی کا جوڑ جو ہے، تو اس قسم کے جوڑ میں ہڈیوں کی حرکت 2 یا زائد سمتوں میں ہوتی ہے۔ یہ حرکت کیا ہوتی ہے؟ 360 زاویے پر ہوتی ہے، مثلاً کندھا جو ہے ہم گول گھماتے ہیں، یعنی اس کی حرکت کیسی ہو رہی؟ 360 زاویے جیسی ہو رہی۔ یہ کون سا جوڑ ہے؟ گیند اور پیالے نما ہڈی کا جوڑ ہے۔ چلیے پھسلنے والا جوڑ، جوڑ کی تیسری قسم کون سی ہے؟ پھسلنے والا جوڑ۔ اس قسم کے جوڑ میں ہڈیاں صرف ایک دوسرے پر پھسلتی ہیں، جیسا کہ آپ کے درسی کتاب میں صفحہ نمبر 61 پر شکل 8.7 جوڑ کی چند قسمیں یہاں پر دیا گیا ہے۔ اس قسم کے جوڑ میں ہڈیاں صرف ایک دوسرے پر پھسلتی ہے، مثلاً کلائی اور پیر کے ٹخنے کا جوڑ۔ کون سا جوڑ ہوتا ہے؟ پھسلنے والا جوڑ ہوتا ہے۔ چلیے بچوں آپ یہ بات بتائیے ذرا ہمیں کہ کوئی چیز گرم ہے یا سرد ہے یا ہموار ہے، آپ یہ کس عضو کی مدد سے پہچان سکتے یا جان سکتے؟ تو ظاہری بات ہے ہاتھ جل گیا، مطلب ہمیں ہاتھ کی جو جلد ہے اس کی مدد سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ شے گرم ہے، تو ہم جلد کی معلومات حاصل کریں گے۔ جسم کے بیرونی غلاف کو جلد کہا جاتا ہے۔ جلد کسے کہتے ہیں پیارے بچوں؟ جسم کے بیرونی غلاف کو۔ تمام جانداروں کے جسم کا ایک اہم اور بڑا عضو جلد ہوتا ہے، اور جلد کے افعال جسم کے اندرونی اعضاء جیسے عضلات، ہڈیوں، حسی اعضاء وغیرہ کی حفاظت کرنا جلد کا فعل ہے۔ جسم کی نمی کو برقرار رکھنے میں مدد کرنا، وٹامن ڈی پیدا کرنا، جسم سے پسینہ خارج کر کے جسم کی تپش کو قابو میں رکھنا، اور جسم میں جو تو سردی گرمی سے ہمارے جسم کی حفاظت کرنا، یہ جلد کے افعال ہے۔ اب ہم جلد کی ساخت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ انسان کی جلد 2 تہوں سے بنی ہوتی ہے، بیرونی تہہ اور ایک اندرونی تہہ۔ بیرونی تہہ کو ہم برو آدما کہتے ہیں، جبکہ اندرونی تہہ کو درو آدما کہتے ہیں، اور درو آدما کے نیچے خون کی نالیاں عضوی ریشوں کا جال ہوتا ہے۔ اس کے نیچے زیر آدما کی تہہ ہوتی ہے، وہ جسم کے درجہ حرارت کو قابو میں رکھتی ہے۔
बरू आदमा की मुख्तलिफ तह होती है, जैसा कि आपकी दरसी किताब की शक्ल 8.8 में जिल्द की साख बताई गई है। बताइए तो भला इस टॉपिक में धूप में चलने या खेलने से क्या होता है? सवाल आपका क्या है बच्चों? धूप में चलने या खेलने से क्या होता है? धूप में पैदल चलकर आए या खेलते रहे तो हम थक जाते हैं और इस वक्त हमारी जिल्द गीली गीली महसूस होती है। इस गीलेपन को, इस नमी को हम क्या कहेंगे बच्चों? पसीना कहते हैं। हम इस गीली जिल्द पर जो गीलापन है, ये नमी है, तो इसको हम पसीना कहते हैं। हमारी जिल्द में पसीना पैदा करने वाले गुदूद पाए जाते हैं जो पसीने के गुदूद कहलाते हैं। मुशाहिदा कीजिए और बहस कीजिए। अपनी जिल्द और अपने दादा दादी या नाना नानी या घर के बूढ़े अफराद की जिल्द का मुशाहिदा कीजिए। प्यारे बच्चों, आपने इनमें क्या फर्क देखा होगा? एक बात ज़हन नशीन रखिए, बढ़ती उम्र के साथ साथ जिल्द के नीचे पाए जाने वाली चर्बी का तनासुब कम होता चला जाता है और ये जिल्द दोबारा अपनी असली हालत पर नहीं आती है। इसीलिए हमारे दादा दादी, नाना नानी, इनकी जिल्द हम बच्चों की जिल्द से मुख्तलिफ नजर आती है। यानी यूं कहा जाता है कि उम्र रसीदा लोगों की जिल्द पर झुर्रियां नजर आने लगती है या झुर्रियां पड़ने लगती है। क्यों होता है ऐसा? बढ़ती उम्र के साथ साथ जिल्द के नीचे पाए जाने वाली चर्बी का तनासुब कम हो जाता है, इसीलिए ऐसा होता है। चलिए, हमने क्या सीखा है? जिस्म की तमाम हड्डियां और कुर्रवी हड्डियों से मिलकर कालबद्दी निज़ाम हमारा बनता है और इसके बाद हड्डियों के ढांचे की वजह से जिस्म को मखसूस शक्ल और सहारा मिलता है। तीसरा पॉइंट हमने देखे, जिस्म के सबसे बैरूनी गिलाफ को जिल्द कहा जाता है। जिस्म और जिस्म के अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत जैसे अहम अफ़आल कालबद्दी निज़ाम और जिल्द अंजाम देते हैं। कालबद्दी निज़ाम और जिल्द की देखभाल ज़रूरी है। खोपड़ी, सीने का जोफ, रीढ़ की हड्डी, हाथ और पैर कालबद्दी निज़ाम के हिस्से हैं। इंसानी जिल्द की 2 तह होती है, बरू आदमा और दरू आदमा। इस तरीके से हमने इन तमाम बातों के बारे में इस सबक में मालूमात हासिल की है। उसके साथ साथ आखिरी पॉइंट हमारा ये था कि उम्र रसीदा लोगों के जिल्द पर झुर्रियाँ क्यों नजर आती है? क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ साथ जिल्द के नीचे पाए जाने वाली चर्बी का तनासुब कम होता चला जाता है, इसीलिए ऐसा होता है। इस तरीके से तमाम नुकात हमारे मुकम्मल होते हैं। प्यारे बच्चों, आप तमाम का वीडियो देखने का शुक्रिया और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों और सहेलियों को। अल्लाह हाफिज़।